عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. اس حدیث مبارک میں بہت سے موضوعات ہیں، اور یہ حدیث پہلے مکمل گزر چکی ہے کتاب الحج میں، اس لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو موضوع جو ہمارے اس باب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کے جو ورثاء ہیں مقتول کے، انہیں شریعت نے دو اختیار دیے ہیں، چاہے وہ قصاص لے لیں چاہے دیت لے لیں۔ مقتول کی دیت 100 اونٹ ہے۔ تو دین اسلام نے یہ ایک آسانی پیدا کی ہے۔ سابقہ قوموں میں صرف قصاص تھا، یعنی قتل کی جو سزا ہے وہ صرف قصاص تھا، مگر دین اسلام نے کچھ آسانی پیدا کر دی کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ راضی ہو جائیں دیت لینے پر تو ان کو دیت دے کر اس معاملے کا تصفیہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ چنانچہ جو حدیث میں واقعہ مذکور ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوا تو ایک مقتول جو ہے وہ پایا گیا، قتلت خزاع، جس کو خزاع قبیلے نے قتل کیا تھا، اور مقتول بنو لیث قبیلے سے تھا۔ بقتیل جن کان لهم فی الجاہلیہ، اصل میں خزاع قبیلے نے بنو لیث قبیلے کے بندے کو قتل کیا، کیونکہ بنو لیث قبیلے کے ایک بندے نے خزاع قبیلے کے ایک بندے کو جاہلیت کے دور میں قتل کیا تھا، یعنی پرانا قتل تھا۔ اور خزاع قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کو بھولے نہیں تھے بلکہ قصاص کے منتظر تھے، تو ان کو فتح مکہ کے موقع پر موقع مل گیا اور انہوں نے بنو لیث کے ایک بندے کو قتل کر دیا تاکہ وہ قصاص پورا ہو جائے۔ اب قضیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ پھر آپ نے مکہ کی حرمت بیان کی جو پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل قد حبس مکۃ الفیل وسلط علیہا رسولہ المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا۔ نبی علیہ السلام کی نبوت سے قبل اصحاب الفیل کا واقعہ معروف ہے، ابرا ہاتھی لے کر آیا تھا بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کو اللہ کے اپنے گھر کی حرمت پامال کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ ابابیل پرندے ان کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ان پر برسائی گئیں اور ہاتھی ملیا میٹ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مکہ کی حرمت جو ہے اس کا اہتمام فرماتا ہے۔ چنانچہ اتنی تعداد کے ہاتھی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا، اور اپنے گھر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ وسلط علیہا رسولہ المؤمنین، اور اللہ نے بالآخر مکہ پر اپنے رسول اور مؤمنین کو مسلط فرما دیا۔ اب یہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، مسلمانوں کے پاس ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر اس مکہ کے حاکم کی حیثیت سے موجود ہیں۔ الا وإنا لم تحل لأحد قبلی، خبردار مکہ میں خون بہانا اور قتل و غارت گری کرنا مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ ولا تحل لأحد بعدی، اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وإنما أحلت لي
ساعت من نہار، میرے لیے دن کے کچھ حصے میں حلال کیا گیا تھا مکہ میں خون بہانا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر جب آپ داخل ہوئے کچھ حصہ ایک دن کا، مکمل دن بھی نہیں، چنانچہ یہ حصہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر عصر کی نماز تک اتنا وقت میرے لیے حلال کیا گیا مکہ، اس میں خون بہانا۔ اس کے بعد اس کی حرمت قیامت تک کے لیے جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اب اس میں خون بہانا کسی کے لیے حلال نہیں۔ وَإِنَّهَا سَاعَتِ هَذِهِ حَرَامٌ، اس وقت بھی مکہ کی حرمت جو ہے وہ حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گی۔ خون بہانا تو بہت بڑی بات ہے، لا يعضد شجرها، مکہ کا درخت نہیں کاٹ سکتے، بلا یختلا شوکها، اس کے کانٹے نہیں توڑ سکتے، بلا تلتقط ساقطتها، اور مکہ میں کوئی گری چیز نہیں اٹھا سکتے، کسی کی چیز کو گم ہو گئی، گر گئی، آپ کو مل گئی، اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے، الا لمنشد، سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے، اٹھا لے اور وہ چیز اپنے تصرف میں نہ لائے بلکہ اس کا اعلان کرے، اور اس کا اعلان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی عام کوئی چیز گمشدہ ہو مکہ سے باہر اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کا اعلان 1 سال تک، 1 سال بعد اس کو استعمال کرنا مباح ہے، لیکن مکہ میں کوئی چیز اگر ملتی ہے گمشدہ اول تو اس کو اٹھانا جائز نہیں، لیکن اگر اٹھا لیا تو اس کا اعلان 1 سال کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ تو یہ مکہ کی اہمیت ہے اور اس کی حرمت ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمائی، فرمایا کہ من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، جس شخص کا کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار قتل کیا گیا، یعنی مقتول کا وارث، اسے 2 اختیار حاصل، اسے 2 اختیار حاصل ہیں، اما ان یقتل، یا تو وہ قتل کرے، یا تو وہ قتل کرے قصاصاً، و اما ان یفدی، یا فدیہ قبول کر لے، دیت قبول کر لے۔ من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، جس شخص کا کوئی مقتول قتل ہو جائے تو اس کو 2 اختیار دیے گئے ہیں، یا تو وہ قصاصاً قاتل کو قتل کرے، اور یا پھر فدیہ جو ہے اس کا قبول کر لے، دیت قبول کر لے جو کہ 100 اونٹ۔ تو اس طرح حدیث یہ مکمل ہو گئی، خطبہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ چونکہ یہ مکہ کی حدود میں قتل ہوا تو آپ نے آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی کہ آئندہ مکہ کی سرزمین کو خون بہانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، لہذا آئندہ ایسا کوئی اقدام نہ کرے۔ تو بہرحال حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا جس کا باب سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ مقتول کو شریعت نے 2 اختیار دیے، قصاص کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور دیت بھی قبول کر سکتا ہے، دیت جو ہے وہ 100 اونٹ۔ جو آپ نے خطبہ مکمل فرما لیا تو قام رجل من اہل یمن، ایک شخص کھڑا ہوا جو یمن سے آیا تھا جس کا نام ابو شاہ تھا، ابو شاہ، فقال یا رسول اللہ، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی، جو آپ نے خطبہ دیا ہے مجھے لکھ کر دے دیجئے، میں اس کو یاد نہیں رکھ پاؤں گا، لکھ کر دے دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لابی شاہ، فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دے دو۔ تو صحابہ کرام نے یہ خطبہ اللہ کے رسول کا ابو شاہ کو لکھ کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں احادیث تحریر ہوتی تھی، ممانعت آغاز اسلام میں تھی کہ لا تکتبوا عنی، میری حدیثیں مت لکھا کرو۔ آغاز اسلام، اسلام نیا نیا تھا تو ایسا نہ ہو قرآن بھی لکھا جا رہا ہے، حدیثیں بھی لکھی جائیں تو قلت علم کی بنا پر قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط ہو جائے اور لوگ تمیز نہ کر سکے۔ لیکن جب علم راسخ ہو گیا اور قرآن کے حفاظ بکثرت پیدا ہو گئے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے کی اجازت دے دی۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ حدیث لکھ کر دو، یہ خطبہ لکھ کر دو۔ چنانچہ صحابہ نے لکھ کر دیا اور بہت سے صحیفے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی میں موجود تھے، بہت سے صحابہ لکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کے پاس نہیں تھیں سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر حدیثیں لکھا کرتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو اس سے بھی لکھنے کا جواب سامنے آ رہا ہے کہ حدیثیں لکھی گئیں نبی علیہ السلام کے دور میں۔ بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک دفعہ
نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا، مجھے صحابہ نے روکا کہ تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضا میں ہوتے ہیں، چلو رضا کی باتیں تو لکھ لو، غصے کی باتیں کیوں لکھتے؟ تو پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا، مگر میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ وہ بات درست ہے یا نہیں ہے، تو آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو آپ میرے ساتھ میں کہ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق، کہ عبداللہ لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکلتی، کیفیت کچھ بھی ہو، رضا کی حالت ہو، غصے کی حالت ہو، میں جو بات کروں وہ حق ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی تھے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے، آپ کی ہر بات، ہر گفتار اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی تھی۔ تو ان تمام دلائل سے آپ کے دور میں حدیث کی کتابت ثابت ہو رہی ہے، اور بہت سے صحیفوں کا علماء نے ذکر کیا ہے۔ جناب علی بن ابی طالب کے پاس ایک صحیفہ تھا جو ان کے پاس موجود تھا، اور ان کی اکثر وہ جو کاغذ کو لپیٹ کر اپنی تلوار کے نیام میں رکھا کرتے تھے، بلکہ دستے کے اندر رکھا کرتے تھے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ تو اس طرح بہت سے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کے دور میں بھی علماء نے وہ جمع کی۔ جب یہ بات ختم ہوئی تو قام العباس، عباس کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ الا الازخر، ابھی آپ نے فرمایا کہ مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں، کانٹے نہ توڑے جائیں، گھاس نہ کاٹی جائے، ازخر بوٹی کی اجازت دے دیجیے۔ ازخر یہ مکہ میں ایک بوٹی پیدا ہوتی تھی بڑی کثرت سے، اس دور میں تو بہت پیدا ہوتی تھی، اس کی اجازت دے دیجیے۔ فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، کیونکہ ازخر بوٹی ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں اور قبروں پر، تاکہ قبر کی مٹی بوٹی ساتھ شامل ہونے سے مضبوط ہو جائے اور مٹی گرے نہ نیچے، اور گھروں کی چھتیں بوٹی کی وجہ سے مضبوط ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہمارے لوہار جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں بھٹی کی آگ جلانے کے لیے، تاکہ لوہے کو ڈھال سکیں اور پگھلا سکیں، تو اس کی اجازت دے دیجیے، یہ بڑی ہمارے کام آتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ازخر بوٹی توڑی جا سکتی ہے، یہ آپ نے اجازت دے دیجیے۔